بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج تفہیم عبارت و ترجمہ کورس جو ہے اس کا تیسرا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ بہتر سے بہتر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں مزید ترقی عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے طلبہ کرام جمع ہوئے ہیں اس میں طلبہ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی محمد طارق کے نام سے، جس پر یہ اشتہار لگا ہوا ہے، اس پہ آپ لانگ ٹیپ کریں گے، یہ اس کے پاس 3 ڈاٹس ہیں، اس پر جب آپ جائیں گے تو فل اسکرین کا آپشن جب آپ کھولیں گے تو پوری اسکرین صرف آپ کو نظر آئے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو بھی اسکرین پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو مکمل طور پر نظر آئے گا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کچھ باتیں آپ کو عبارت اور کورس کے متعلق عرض کی تھیں، اور کورس کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور عبارت کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو پیش کی تھیں۔ امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم مزید چیزیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، آج ہم جس چیز کی طرف جائیں گے، پہلے گزشتہ چیزوں کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کروں کہ جیسے ہم نے خاص طور پر ایک پوائنٹ بیان کیا تھا آپ کو کہ کسی بھی عبارت کو جب ہم دیکھیں تو اس میں ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ ماہرانہ نظر ہونی چاہیے، مہارت والی، اور جب تک ماہرانہ نظر نہیں ہوگی تب تک ہم عبارت کو صحیح انداز میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو ایک تو ماہرانہ نظر ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبارت کی تقطیع، یعنی عبارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرنا، اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بیان کی تھی، اور سب سے آخر میں نے آپ کو جو مخصوص طریقہ اجرا تھا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ عبارت کو ایک الگ نظر سے دیکھنا، کہ کوئی بھی عبارت ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے مخصوص طریقے سے اس کا اجرا کریں اور اس پر جو ہے ہم 4 سوالات قائم کریں۔ جب وہ 4 سوالات قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بخود ہماری عبارت جو ہے وہ حل ہو جائے گی اور اس پر اعراب لگ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے اہم مقصد جو ہمارا ہے وہ ہے عبارت پر اعراب لگانا آ جائے، اور اسی کے لیے ہم یہ ساری گفتگو اور یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بیس ہے، یہی بنیاد ہے۔ اگر ہم اس عمل کے اندر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی سی بھی کتاب ہو، کوئی سا بھی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ متن آ جائے، ہم اس پر جب اعراب لگانے میں کامیاب ہو گئے تو ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ترجمہ کرنے میں جب ہم کامیاب ہو گئے تو مفہوم نکالنا اور پھر آگے بڑھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور پہلی ہی سیڑھی میں ہمیں جو ہے وہ کافی آزمائش کی صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
فضل و کرم فرمائے انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم کوئی انشاءاللہ کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ آخر تک جڑے رہیے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہ جو 10-12 دن ہمارے پاس ہیں، اس میں آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز بنیادی طور پر آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں ہم بیان کریں گے جو ساری زندگی آپ کو کام آنے والی ہوں گی. تو آج کا جو ہم لیکچر شروع کریں گے اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ ہم آپ کو جو کتاب پیش کی ہے ہم نے، وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں. کتاب آپ کی اسکرین پر ہی نظر آ گئی ہوگی. اور ایک اور بات عرض کروں کہ دوران کلاس اگر جو ہے وہ کوئی گفتگو کرنی ہے نا، تو وہ آپ کمنٹ میں لکھیں. جو ہمارے پاس میسیجز کا آپشن ہے اس میں لکھیں، اپنے مائک کو بند کر کے رکھیں. مائک آپ جب کھولتے ہیں تو وہ کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، پھر ڈسٹربینس پیدا ہوتی ہے. تو اس میں آپ شفقت فرمائیں، اپنے مائک کو بند رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، آپ نیچے لکھیں گے استاد جی نظر نہیں آ رہا یا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ میں دیکھ کر آپ کو عرض کر دوں گا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب بول رہے ہوتے تو وہ ریکارڈنگ میں بھی وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر کافی عجیب سی ایک صورت حال ہو جاتی ہے. ہاں، جب آپ کو کہا جائے کہ جب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو اس وقت آپ بھلے جو ہے وہ اپنے مائک کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں. تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہوگی. اور مجھے یہاں پہ خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ یہ چیز شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ ہو. اچھا، کتاب بتانے کا مقصد یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہ کتاب کو کس انداز میں ہم نے پڑھنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں. یہ پوری کتاب میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، 207 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. یہ پوری کتاب میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، میں اس میں کچھ چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا، اس میں ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ وہ چیز کیا ہے. عموماً جو ہمارے علماء نے علم نحو کی کتب کو تحریر فرمایا ہے، تو اس میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ جو کتب نحو ہیں ہمارے پاس، اس میں جو تقسیم کاری ہے وہ کس انداز میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ کو میں بھیج رہا ہوتا ہوں یا لکھ رہا ہوتا ہوں، آپ اس میں ایسا کر سکتے ہیں جیسے آپ نے فل اسکرین کھولا ہوا ہے نا، تو آپ اس کو جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیا کریں. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ رہے گا، تاکہ یہ کام بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس محفوظ رہے. ویسے تو ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھی رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ویڈیو میں پھر 1 گھنٹے کی ویڈیو میں آپ اس کو تلاش کرنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا. تو علماء نے جو کتب نحو کی تقسیم کاری کی ہے وہ تو ایک اس حیثیت سے کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جی کلمہ ہے، یا بعض کتب میں لفظ کی تقسیم کی جاتی ہے کہ لفظ ہے، اور لفظ کی پھر 2 قسمیں ہیں. یہ پہلی تقسیم کاری آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی تقسیم. پہلی تقسیم جو ہے وہ کیا ہے کہ لفظ ہے، اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم وہ بناتے ہیں بامعنی، آپ نے پڑھا ہوگا. دوسرا بناتے ہیں جی بے معنی یا مہمل. ٹھیک ہے، بامعنی کو موضوع بھی کہتے ہیں اور بے معنی کو جو ہے وہ مہمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ عموماً آپ ایک تقسیم کاری پڑھتے ہیں. اچھا پھر با معنی جو موضوع ہوتا ہے اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، مفرد یا مرکب. ٹھیک ہے، مفرد و مرکب. صحیح ہے. اچھا بے معنی کو چھوڑ دیا، پھر مفرد و مرکب کے اندر جاتے ہیں. جی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. صحیح ہے. مفرد جو کلمہ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو ہے وہ سلسلہ نظر آ رہا ہوتا ہے کتابوں کے اندر. اسکرین بالکل واضح ہے، میرے پاس نظر آ رہی ہے، اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا اس میں غور و فکر کر لیں. مجھے تو اسکرین بہرحال نظر آ رہی ہے، باقیوں کو بھی نظر آ رہی ہوگی. اچھا، یہ ایک تقسیم کاری ہے. اور جو دوسری تقسیم کاری ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے معرب اور مبنی کی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض جگہوں پر معرب کو جو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو معرب کی پھر تین قسمیں کی جاتی ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. جو بڑی کتب ہیں، ہدایت النحو ہو گئی آپ کی یا کافیہ وغیرہ، اس میں جو تقسیم کاری چلتی ہے وہ تھوڑا سا اسی طرح پہلے تھوڑا سا مفرد مرکب کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معرب مبنی کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو لیتے ہیں. بعض مقامات پر یہ دونوں تقسیم کاری ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اچھا، عبارت کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو تقسیم ہے عبارت کے حوالے سے، با معنی بے معنی والی جو تقسیم ہے، لفظ کو لیتے ہیں با معنی بے معنی، یہ عبارت کے حوالے سے تھوڑی سی یہ تقسیم کاری مشکل پیدا کرتی ہے. ان کی بھی وجوہات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس تقسیم کاری میں آسانی بھی ہے اور اس میں مشکلات بھی ہیں. جو دوسری تقسیم ہے معرب اور مبنی والی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آسانی ہے اور اس کے اندر بھی کچھ مشکلات ہیں. جو پہلی تقسیم ہے لفظ اور بے معنی، با معنی، مفرد، مرکب، یہ والی جو تقسیم ہے، اس میں آسانی یہ ہے کہ اس سے آپ بالکل ابتدا سے، بالکل شروع سے آپ تعریفات کو، ڈیفینیشنز کو لیتے ہوئے چلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جو آپ کا ایک مقصود ہے کلام کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس میں زیادہ تر تعریفات اور ان کی مثالیں نظر آتی ہیں. بیچ میں جو مصنفین ہے وہ کچھ نہ کچھ قاعدے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ قواعد آپ کو بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی سب سے بڑی آسانی ہے. لیکن اس کی جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترکیب میں یہ والی تقسیم جو ہے وہ کام نہیں آتی اتنی. تو آسانی اس کی کیا ہوئی کہ ابتدا ان اور ابتدا سے بلکہ اس کی آسانی میں یوں لکھوں کہ ابتدائی جو طالب علم ہوتا ہے کو جلدی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طالب علم کو سمجھ آ جاتا ہے. اور مشکل اس کی یہ ہے کہ یہ تقسیم ترکیب اور عبارت میں مشکل پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جو تقسیم ہے، یہ لفظ والی، یہ ترکیب اور عبارت میں مشکل پیدا کر دیتی ہے. وہ یوں کہ جب آپ کسی عبارت کی ترکیب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ جو ہے وہ شروع سے لے کے عموماً نہیں چل سکتے کہ آپ کہیں کہ بھائی زید قائم، پہلے آپ کہیں کہ یہ لفظ ہے یا نہیں ہے، پھر کہیں کہ بامعنی ہے یا نہیں ہے، بے معنی ہے یا نہیں ہے، پھر کہیں مفرد ہے یا نہیں ہے، مرکب ہے یا نہیں. مطلب آپ اوپر سے اس کو لے کے چلیں گے
اور میں نے دیکھا ہے اساتذہ کرام کو، وہ جب نحو کا اجرا کرواتے ہیں نا عبارت کا، تو وہ اس طریقے پر کرواتے ہیں، اور ایک لفظ پر پوری نحو آپ کو کھنگالنی پڑتی ہے۔ طالب علم ایک دو مرتبہ تو یہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بیزار ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، ایک لفظ کے لیے میں نحو کی تعریف سے شروع ہو رہا ہوں اور وہ مستثنی کے باب تک میں جا رہا ہوں، حال ذل حال تک میں جا رہا ہوں، میرے لیے تو ایک بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں آسانی تو یہ ہے کہ ابتدائی طالب علم کو جلدی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ تعریفات دیکھ لیتا ہے، ان کی مثالیں دیکھ لیتا ہے، یعنی رٹے کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ لیکن رہی بات جب آپ کی عبارت اور ترکیب کی کہانی آتی ہے نا، تو وہاں پر یہ آپ کو مشکل دے دیتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ دیکھیں ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کلمات کا آپس میں تعلق بیان کریں۔ یہ میں ترکیب کی بھی آپ کو تھوڑی سی تعریف بیان کر دوں کہ ترکیب کا معنی یہ ہوتا ہے اصطلاح کے اندر کہ عبارت میں موجود کلمات کا آپس میں تعلق اور ان کی حیثیت کو متعین کرنا، یہ جو ہے ترکیب کہلاتا ہے۔ عبارت میں موجود کلمات ہے زید اور قائم، زید کا قائم کے ساتھ اور قائم کا زید کے ساتھ تعلق کیا ہے، پلس زید کی حیثیت اس وقت عبارت میں کیا ہے، اور قائم ان کی حیثیت عبارت میں کیا ہے، یہ ترکیب کا معنی ہوتا ہے زید القائم۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہوگا کہ بھئی زید جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہوئی، قائم کیا بن رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوئی، زید کا قائم کے ساتھ اور قائم کا زید کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ ترکیب آپ کو یہ بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے اور خبر بھی جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ زید قائم۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں نے ترکیب بھی اس کی اور عبارت کو بھی پڑھا، لیکن میں نے کیا کیا ہے، نہ میں نے یہاں پہ یہ کہا کہ زید مفرد ہے، نہ یہ کہا کہ زید مرکب ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ زید جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، نہ میں نے قائم کے بارے میں یہ کہا کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں، میں تو اس کو مبتدا اور خبر بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خبر قائم کی حیثیت سے زید مبتدا ہے اور زید کی حیثیت سے قائم خبر ہے، تو ترکیب تو اس چیز کا نام ہوا۔ اچھا، اسی طرح اعراب لگانے میں، عبارت پڑھنے میں آپ کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی میں نے اس کو زیدن اس لیے پڑھا کیونکہ یہ اسم ہے، کوئی اس طرح کہے گا ہی نہیں۔ یعنی استاد صاحب آپ سے پوچھیں کہ بیٹا زیدن کو زیدن پڑھو گے، زیدن پڑھو گے، زیدن پڑھو گے، آپ کہیں استاد جی میں زیدن پڑھوں گا۔ استاد صاحب پوچھیں بھئی کیوں زیدن پڑھو گے، آپ کہو گی استاد جی یہ اس میں معرفہ ہے، تو یہ وجہ اعراب تو نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہماری تقسیم کاری ہے، یہ تعریفات، ان کی مثالیں سمجھنے کے لیے تو بہت آسان اور اچھی تقسیم کاری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ترکیب میں اور عبارت کو پڑھنے میں آئیں گے تو پھر اس وقت یہ تقسیم کاری اتنی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہوگی، اب ہم چلتے ہیں دوسری تقسیم کی طرف جو معرب اور مبنی کی ہے۔ اچھا، معرب اور مبنی، ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، معرب اور مبنی جو ہے، معرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ معرب اور مبنی جو ہے یہ کلمے ہی کی قسموں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمات عرب کو دو حیثیتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ان کے افراد و ترکیب کے اعتبار سے جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ با معنی اور بے معنی۔ ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کلمہ نہ کہیں، آپ اس کو لفظ کہہ دیں، چلو میں اس کو لفظ کہہ دیتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ بھئی جو ہے وہ جملے کا کیا لینا دینا اس میں۔ ٹھیک ہے، لفظ کہہ سکتے ہیں یا آپ کلمہ، دونوں طریقے سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دونوں کی قسمیں معرب اور مبنی بن سکتی ہے۔ لفظ سے یہاں میری مراد بے معنی نہیں ہے، محمل پہلے ہی نکل چکا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں وہاں پر ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں لفظ اور کلمہ دونوں سے مراد با معنی ہی ہے۔ لیکن یہ جو قسم ہے، یہ معرب اور مبنی، یہ در حقیقت کلمے ہی کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے،
ہاں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی جملہ بھی تو مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ تو کلام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمے کی قسم ہے، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جملہ جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے۔ تو اور جملہ در حقیقت مختلف کلمات سے مل کر بنتا ہے، تو جملہ فی نفسی ہی کوئی چیز نہیں ہے، جملہ مختلف کلمات کا مجموعہ ہے اسناد کے ساتھ، تو جملہ جو ہے وہ فی نفسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابتدان جو تقسیم ہے وہ اوپر والی تقسیم میں بھی اور یہاں پر بھی، جو میں آپ کو فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے یہاں پر جملے کا ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ مفرد کا زیادہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جملہ تو بنفسی ہی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مختلف الفاظ مفرداں کا مجموعہ ہوتا ہے بالاسناد، اسناد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو تقسیم جو یہاں پہ ما نحن فی جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ مفرد کی تقسیم کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آئے تو یہاں پر بھی کلمے کی دو قسمیں ہی بنتی ہیں، معرب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ معرب وہ جس کے اوپر عامل اپنا اثر ظاہر کر سکے، اور مبنی وہ جس پر عامل اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتا، یا دوسری تعریف یہ ہے کہ معرب وہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، مبنی وہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ اس میں آسانی کیا ہے؟ اس میں آسانی سب سے بڑی یہ ہے اس تقسیم میں کہ آپ کلمے کے آخر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر سے مراد، یہ میں نے آخر لکھا، آخر سے مراد محل اعراب ہوتا ہے، یعنی جہاں اس کا اعراب آ رہا ہوتا ہے ہم وہاں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسے مبنی یا معرب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم؟ اور یہی چیز عبارت میں مطلوب ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آخر بدلنے والا ہے، اب ہم غور و فکر کریں گے کہ بدلے گا کیسے، عامل کون ہے، اثر کیا ہے عامل کا، ساری چیزیں تو یہیں پر ہم معرب میں دیکھیں گے۔ اچھا، آخر بدلنے والا نہیں ہے تو یہ مبنی ہے، ہم اس کا آخر بدلیں گے ہی نہیں۔ ہم؟ تو جیسے مثال کے طور پر جاء الذی رأیتہ فی السوق، ہاں، اب یہ دیکھیں، جاء الذی رأیتہ فی السوق، جاء فعل، الذی، اچھا جاء کو میں نے جاء ہی پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہے۔ الذی کو الذی ہی پڑھوں گا، کیوں؟ مبنی ہے، صحیح، نہیں بدل رہا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جاء پر الذی پر جاء داخل ہوا، جاء کا فاعل بننے کی حیثیت ہے اس کی یہاں پر، لیکن میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں، میں نے غور ہی نہیں کیا، کیوں؟ مبنی ہے میرے بھائی۔ رأیتہ، ٹھیک ہے، رأیتہ، رأیتہ فعل ہے، ہو ضمیر ہے، دونوں مبنی ہیں، ٹھیک ہے، ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں، مشابہ مبنی لسل آگے بتانے والا ہوں۔ فی مبنی ہے، حرف ہے، سوق یہاں پہ ایک اسم آیا، میں دیکھوں گا کہ یہ مبنی ہے معرب ہے، اچھا معرب ہے، یہ تو مبنی نہیں ہے۔ آگے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی چیز مبنی کیسے ہوتی ہے، معرب کیسے ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ میں نے صرف اس کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں بھائی جان یہ معرب ہے۔ اچھا معرب ہے تو اعراب بدلے گا، پیچھے عامل دیکھا، فی آیا، فی حرف جر ہے، اپنے مجرور کو اسم پر جب داخل ہوتا ہے اپنے مجرور کو جو ہے یہ جر دے دیتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جاء الذی رأیتہ فی السوق، بات ختم ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا یہاں پر؟ کیا میں نے یہ دیکھا کہ یہ معرفہ ہے؟ کیا میں نے یہ دیکھا کہ یہ نکرہ ہے؟ کیا میں نے یہ دیکھا کہ یہ مذکر ہے؟ کیا میں نے یہ دیکھا کہ مؤنث ہے؟ کیا میں نے دیکھا کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ میں نے اس عبارت کو دیکھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے،
مرکب تام ہے، ناقص ہے، یا جو ہے مرکب مزجی ہے، مرکب بنائی ہے، مرکب منا صرف ہے، مرکب عددی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. میں نے صرف اتنا دیکھا کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور اسی دوران میں نے اس پر اعراب بھی لگا دیا. جعل الذی رأیتہ فی السوق، مجھے چند سیکنڈ لگے اس پر اعراب لگانے میں. تو میرے خیال سے کہ آپ کو بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو تقسیم ہے، دوسری تقسیم، جس کو عموماً کتابوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، اس کا جواب میں دینے لگا ہوں کہ اسے کتابوں میں جو ہے وہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا. لیکن میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تقسیم اتنی آسان، اتنی پیاری اور اتنی زبردست ہے کہ اس میں چند سیکنڈز کے اندر آپ اپنے اعراب پر عبارت پر اعراب لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد محترم، جب یہ تقسیم اتنی آسان ہے، اتنی زبردست ہے، کہ آپ نے صرف یہ کہا کہ یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، جہاں الذی مبنی ہے، چھوڑ دیا، رأیتو مبنی ہے، ہو مبنی ہے، چھوڑ دیا، فی آیا، یہ بھی مبنی ہے، چھوڑ دیا، سوق آ گیا، سوق کو آپ نے دیکھا کہ فی کی وجہ سے جو ہے یہ مجرور ہو گیا، آپ نے تو کہانی ختم کر دی. جب یہ اتنا آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسے کتابوں میں ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہاں پر یہ جو سوال پیدا ہوا، تو اسی کی وجہ سے میں یہاں پر اس تقسیم کاری کی مشکل چیز کو بیان کرتا ہوں کہ آسانی تو یہ ہے کہ کلمے کے آخر یعنی محل اعراب پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یہی چیز عبارت میں مطلوب ہوتی ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ معرب اور مبنی ہونے کی وجہ سے. رہی بات اس کے مشکل کی، تو مشکل یہ ہے کہ ابتدائی طالب علم بغیر پہلی تقسیم کے یا جو ہے وہ یا ابتدائی باتوں کے یا جو ہے تعریفات کو سمجھے، یا بغیر تعریفات کے سمجھے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ابتدائی طالب علم بغیر پہلی تقسیم کے، یعنی جو پہلی تقسیم میں نے بیان کی ہے کلمے والی، یا ابتدائی باتوں کے بغیر، یا بغیر تعریفات کے سمجھے، جو بھی آپ کہہ دیں، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں ان پر انتہائی غور و فکر کریں، تب جا کر اس کے لیے ان چیزوں کے لیے ہوں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو آگے اس میں عرض کروں گا. آپ کو ابتدائی چیزیں کوئی میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا، آپ سے جس طالب علم سے میں پوچھوں، ہاں بیٹا آپ مجھے اسم کی تعریف سنائیں، وہ مجھے آرام سے اسم کی تعریف سنائے گا. فعل کی سنائے، فعل کی سنائے گا. حرف کی سنائے، حرف کی سنائے. اسم کی علامتیں بتائیں، وہ علامتیں بتا دے گا. فعل کی علامت بتا، وہ بتا دے گا. حرف کی بتاؤ، وہ بتا دے گا. بھائی جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اسناد کیا ہے، مسند الیہ مسند کیا ہے، جملہ انشائیہ کیا، سب ہمیں پتا ہے. وجہ یہ ہے، آپ نے غلط نہیں پڑھا، آپ نے بالکل صحیح پڑھا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلی تقسیم پڑھی ہے. تعریفیں، ان کی مثالیں، ان کا رٹا، یہ ہم نے وی ایچ پی پڑھا ہوا. اور مشکل اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم آپ کو ترکیب اور عبارت میں کارگر ثابت نہیں ہوگی، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. اور جو دوسری تقسیم ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے تھی، وہاں پر دو مشکلات ہمیں آتی ہیں. پہلی مشکل تو یہ آتی ہے کہ ہم جو ابتدائی نحوی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اولیٰ ثانیہ ثالثہ میں، وہ پڑھتے پڑھتے ہم مورب مبنی تک آتے آتے تھک جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی. کیونکہ استاد تو ہمیں یہ کہتا ہے بیٹا جو سب سے اہم ہے وہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. وہ خدا کے بندے، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو سب سے اہم ہوتا ہے بعض اوقات اسے درمیان میں یا آخر میں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ابتدائی چیزیں بطور مقدمے کے بیان ہوتی ہیں. جیسے کسی مقرر کو آپ دیکھیں جمعے کے دن، وہ فوراً جو ہے جمعے کے بیان میں پہلے 5 منٹ کے اندر ہی چیخنا شروع نہیں کرتا،
وہ پہلے بڑی تسلی سے خطبہ پڑھتا ہے، اپنے موضوع کے لیے تمہید باندھتا ہے، باتوں کو گھما پھرا کے آخر اپنے موضوع تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح علماء نے جو کتابی تحریر فرمائی ہیں نحو وغیرہ میں، بعض نے ابتدان معرب مبنی کو بیان کیا، جنہوں نے ابتدان معرب مبنی کو بیان کیا انہوں نے اپنی کتاب ان طلبہ کے لیے لکھی تھی جو مبتدی نہیں تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے اسم فعل حرف کو تسلی سے سمجھ چکے تھے، اور جنہوں نے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ کلمہ اور کلام کی تعریف سے شروع کیا، لفظ کی تعریف سے شروع کیا، تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو کلمہ کلام اور لفظ کی تعریف سے شروع کیا ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ طالب علم جو ہے وہ ابتدا سے ایک چیز کو سمجھ سکے۔ اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں، میرے خیال سے آپ کو کافی حد تک یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی جو میں نے آپ کو پہلی تقسیم اور دوسری تقسیم کو بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف جو کتاب کے اندر ہمیں میر سید شریف جرجانی کی کتاب ہے نحو میر، ویسے یہ فارسی میں ہے، اور باقی آپ اس کو اگر جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ اردو میں بھی بڑے اچھے انداز میں مل جائے گی۔ یہاں پر ایک چیز کو دیکھیے کہ انہوں نے لفظ کی تقسیم کی ہے، ذرا سمجھیے گا، جان لے طالب علم ارشدک اللہ تعالی کے کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے، دیکھتے جائیے۔ لفظ مفرد کی تعریف کی انہوں نے کہ لفظ مفرد جو ہے وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، اسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی تین قسمیں کی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر کہا کہ لفظ مرکب کی تعریف، مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد کلموں کا مجموعہ ہو، ٹھیک ہے۔ مرکب کی تقسیم کی، مفید، غیر مفید، اس کو بھی جانے دیں، یہ چیزیں ہم عموماً پڑھتے رہتے ہیں۔ جملے کی قسمیں کی، جو مفید ہوتا ہے خبریہ، انشائیہ، بہترین۔ جملہ خبریہ کی قسمیں کی، اسمیہ، فعلیہ، بہترین، زبردست۔ آگے جائیں، جملہ فعلیہ کی تعریف بیان کی، اسناد کو بیان کیا، جملہ انشائیہ کی تعریف بیان کی، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید کے اندر آئے، غیر مفید کی قسمیں بیان کیجیے، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، ٹھیک ہے، ان کی تعریفات بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جیسے ہی سلسلہ انہوں نے یہاں ختم کیا تو اس کے بعد اسم، فعل اور حرف، اس کی تعریف کو آپ کے سامنے انہوں نے سوری، اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کی علامات کو بیان کیا۔ اچھا، اس کی جب علامتیں بیان کی تو اس کے بعد یہ دیکھیے، جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیگر کتابوں میں کم دیکھیں گے، اور بالخصوص آج کے دور کی کتابوں میں آپ بہت کم دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے ابتدائی طلبہ کے لیے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب میں بتاؤں یہ کس دور کے بزرگ ہیں؟ میر سید شریف جرجانی، اگر یہاں پر ان کا لکھا ہوا ہو سن وفات، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں مصنف کے بارے میں۔ جناب، 4 شنبہ 6 ربیع الاول سن 816 ہجری، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، 4 شنبہ بدھ کا دن 6 ربیع الاول 816 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا، ٹھیک ہے۔ 816 سنہ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے آپ کا 1400 جو ہے وہ 46 اور 630 سال پہلے کے یہ بزرگ گزرا، ٹھیک ہے۔ 630 سال قبل یہ بندہ یہ کتاب لکھ رہا ہے نحو کی، اور اس کتاب کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ چند ہی صفحات کے بعد آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہے، اور اس چیز کو یہ کہتا ہے کہ معرب اور مبنی کیا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، میری بات کی تائید ہو رہی ہوگی کہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین نے ان کتابوں کو کس انداز میں مرتب کیا اور تقسیم کیا، اور
اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے نحو کہاں سے سمجھ میں آئی، میں نے نحو کو کہاں سے سیکھا، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب نحو کو، اس فن کو میں نے یہاں سے سیکھا۔ میں نے ملا جامی سے یا ملا عبد الغفور سے یا اس کے حاشیہ سیالکوٹی سے میں نے نہیں سیکھا۔ میں نے نحو کو سیکھا تو میں نے نحو میر سے سیکھا، میر سید شریف جرجانی کی کتاب۔ اور آج بھی میں اس کتاب کو اگر پڑھتا ہوں تو مجھے نئی نئی چیزیں اور نئی نئی باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ اس بندے نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے آغاز ہی سے معرب اور مبنی کی تقسیم کی ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے جملہ اسمیہ کی لمبی لمبی ابحاث، اس کے قاعدے، اس کے قوانین کو نہیں چھیڑا۔ انہوں نے جو ہے وہ اضافت کے قواعد کو نہیں چھیڑا۔ انہوں نے ڈائریکٹ حروف جارہ جو آج کل ہمارے مصنفین کر رہے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تکلیف اس لیے اس چیز پر ہوتی ہے کہ ہمارے طلباء کا حال یہ ہے کہ وہ اس میں رٹے میں تو بڑے پرفیکٹ ہیں، لیکن عبارت پڑھنے میں وہ پرفیکٹ نہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس تقسیم کاری سے ہٹ گئے جو ہمارے اکابرین کی تقسیم کاری تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جملہ جو حروف جارہ ہے نا اس کی تقسیم بہت آگے جا کر کی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کو بہت آگے جا کر بیان کیا ہے، لیکن جو مین جو پرپز تھا کہ ایک طالب علم عبارت کو سمجھ جائے، وہ انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ معرب اور مبنی کو چھیڑ دیا۔ اور پھر انہوں نے آ کر کیا کہا کہ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی دو قسمیں دیکھیں۔ کلمات عرب کی، یہ جو میں بات کر رہا تھا اس تقسیم کے اندر، کلمات، یہ دیکھ رہے یہاں میں نے کہا تھا کہ لفظ کہہ دو یا کلمہ کہہ دو، لفظ سے مراد بامان یا کلمہ، یہ کلمات ہی کی تقسیم ہے جو معرب اور مبنی کی ہو رہی ہے، یہ جملے کی، یہ کسی اور چیز کی تقسیم نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ معرب کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، غور کیجئے گا، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، یہاں پہ زید کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ پہ حالت رفعی میں ہے، دوسری جگہ پہ نصبی میں ہے، تیسری جگہ پہ حالت جری کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان مثالوں میں جاء، رأیت اور بے یعنی بی حرف جر عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے، سبحان اللہ۔ ایک جملے کے اندر انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری عبارت کا آپریشن کر دیا۔ جاء رأیت بے، یہ جو ہے عامل، زید معرب، ٹھیک ہے، معمول بھی اس کو ہم کہیں گے، ضمہ جو ہے اس کا اعراب آ رہا ہے، زیدن، زیدن پہ نصب جو ہے اس کا اعراب ہے، اور زیدن میں جو کیا کہتے ہیں اس کو کسرہ جو ہے وہ اس کا اعراب ہے، اور دال جو ہے وہ محل اعراب ہے، جو زید کے اوپر دال ہے وہ محل اعراب ہے۔ یہ انہوں نے آپ کو بتا دی۔ آگے انہوں نے کہا کہ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ عامل عمل کرنے والا، بھائی اگر کسی کو نہیں پتا تو عامل کا میں آپ کو عرض کر دوں، عامل وہ ہوتا ہے وہ لفظ یا وہ کیفیت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لفظ نہیں ہوتا، عامل لفظی نہیں ہوتے، غیر لفظی بھی ہوتا ہے، آپ نے شرح میعاد میں پڑھا ہوگا۔ تو عامل وہ لفظ ہوتا ہے یا وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ اس کے ماں بعد پر یا ماں قبل پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات عامل آگے ہو رہا ہوتا ہے اور معمول پیچھے ہوتا ہے، بہرحال تو عامل اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہا اولائی، ہا اولائی، یہ ہا اولائی جو ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ عامل ہے، معمول ہے کہ یہ حالت رفعی، نصبی و جری میں بدلتا نہیں ہے، حالت رفعی، نصبی اور جری میں بدلتا نہیں ہے۔ پھر فائدے کی بات آپ کو بتائی، آپ سب کو پتا ہوں گی، لیکن ایک دورائی ہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور جب میں اس پورے تمہید کو ختم کروں گا تو آپ کے سامنے ایک اچھی چیز سمجھنے کو آئے گی، یہ اس کو ٹائم پاس مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟
فائدے کی بات بتا رہے ہیں کہ جی تمام حروف معانی مبنی ہوتے ہیں، اور افعال میں سے تمام حروف معانی مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کے کچھ نہ کچھ معانی ہوں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو تین کلمات ہوتے ہیں، کلمات عرب کی بات کر رہے تھے، تین کلمات میں سے حروف مبنی ہیں، رہ گئے افعال اور اسما۔ تو کہتے ہیں کہ افعال میں سے فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث یعنی نون نسوہ اور نون ضمیری یا نون تاکیدی ثقیلہ یا خفیفہ ہو، یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا فعل امر بھی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، فعل امر کون سا؟ حاضر معروف، ٹھیک ہے۔ نیز خیال رہیے کہ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے، جس کو ہم مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو معرب ہے، اور فعل مضارع بھی معرب ہے جبکہ نون جمع نون مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان دو چیزوں یعنی اس میں متمکن معرب مال غیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں، بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں غیر اس کی میں پھر آپ کو تقسیم انشاءاللہ سمجھاؤں گا اس سے بھی آسان کر کے اللہ نے چاہا۔ اس میں غیر متمکن کی تعریف، اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، غیر متمکن اسم وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل تو نہیں ہوتا لیکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ نیچے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ انہوں نے حاشیے میں دیکھیں، یہ استاد عبد الواحد صاحب کا حاشیہ ہے، بڑا زبردست حاشیہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ حاشیے میں انہوں نے رکھا کہ اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل نہیں ہوتا لیکن مشابہت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مشابہت کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے، مشابہت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حرف کی طرح اسم اپنا معنی معین کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مشابہت ہوتی ہے مبنی الاصل سے، ٹھیک ہے۔ یہ دو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ مشابہت کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ فائدے کی بات یہاں پر آئی، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ جو فائدے کی بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ فائدے کی بات کیا ہے کہ تین چیزیں مبنی الاصل، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، اور نمبر تین تمام حروف، یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں۔ اور اسم غیر متمکن یہ بھی مبنی ہے لیکن یہ مشابہ مبنی الاصل ہے، جس کو ہم مشابہ مبنی الاصل بعض کتابوں میں وہ مبنی جو مشابہ ہوتا ہے مبنی الاصل کی، اس کو ہم اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں یا مشابہ مبنی الاصل، جو چاہے آپ نام دے دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور باقی تین چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مبنی الاصل ہیں، خود مبنی ہیں، فعل ماضی ہیں، فعل امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اچھا یہاں پر ایک پتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نوٹ کرتے جائیے، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی، جو جب میں آگے اس کی وضاحت کروں گا نا تو پھر ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو جائیں کہ یار استاد جی ہم نے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ایک ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس گزر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، جب ہم عبارت کی مشق کروائیں گے نا آپ سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کی ریپیٹ ہوں گی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کو مبنی الاصل بتا دی، ٹھیک ہے۔ بتانا کیا چاہیے تھا، دیکھیں ہم اوپر چلتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کتاب پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، دیکھو کبھی میں اوپر جا رہا ہوں کبھی نیچے، دیکھو جب انہوں نے سبق کا آغاز کیا نا معرب اور مبنی کہا، پھر سب سے پہلی تعریف معرب کی بیان کی ہے، لیکن دوسری تعریف بیان کی مبنی کی، لیکن جب تقسیم کی ہے تو مبنی کی ہے۔ اب یہ سارا مبنی کا قصہ چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے معرب کی تعریف کی ہے نا تو معرب کی کس میں بیان کرتے ہیں، معرب کی نہیں کی، مبنی کی کرتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ میں آپ کو اس کا اس کی وجہ جو ہے وہ میں ابھی کچھ دیر میں بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ مبنی کی کس میں کرتے ہوئے آئے، تین چیزیں مبنی الاصل ہے، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف۔
اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی الاصل 8 چیزیں ہیں. ضمائر نمبر 1. اب یہ پورا سبق چلا، سارے ضمائر کو انہوں نے بیان کیا. ضمائر، ٹھیک ہے، یہ ضمائر چل رہا ہے. نمبر 2 ہم آئے اسماء اشارات کی طرف. ٹھیک ہے، ضمائر کے بعد اسماء اشارات کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 اسماء موصولہ. سب نے پڑھے، سب نے پڑھے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں پڑھے. اسماء موصولہ. نمبر 4 اسماء افعال، وہ اسم جو فعل کا معنی دے، جیسے اس میں فعل بمعنی امر حاضر، رویدہ، بلہا، حی، حل. ٹھیک ہے، حلم. اور اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، جیسے حی آتا، شتانہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اسماء افعال ہو گئے. 5ویں نمبر پہ اسماء اصوات. اوہ اوہ اف، بخا بخ، بخا نخا، غاقا. اسماء ظروف. ٹھیک ہے، 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان، سب کو پتا ہے. زمانے کے لیے آئیں گے تو زمان، مکان کے لیے آئیں گے تو مکان. ٹھیک ہو گیا. نمبر 7 اسماء کنایات. ٹھیک ہے، اسماء کنایات آ گئے. 2 قسمیں، وہ اسماء جو عدد مبہم سے کنایہ ہوتے ہیں، کم کذا. وہ اسماء جو کسی مبہم بعد سے کنایہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کئیتا زئیتا. نمبر 8 مرکب بنائی. ٹھیک ہے، یہ کیا بیان ہوئے ہیں؟ اس میں غیر متمکن یعنی مشابہ مبنی الاصل ہو گئے بیان. یہاں پر آ کر ان کا سبق ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ دیکھیے پھر واپس پیچھے چلے گئے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام. ہمارا یہاں لینا دینا ختم ہو گیا. ایک سبق پوری کتاب میں، پوری کتاب میں 207 صفحات ہیں. پوری کتاب میں آپ کو کہتا ہوں ایک سبق اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ کی پوری کتاب حل ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے استاد جی، آپ نے کہا کہ، یعنی استاد جی سے میری مراد ہے میر سید شریف جرجانی. استاد جی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کلمات عرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرب، دوسرا ہے مبنی. اور کس اعتبار سے؟ آخری حرف کے اعتبار کے کلمات، ایک کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی. استاد جی بات یہ ہے کہ آپ نے معرب کی تعریف کی، اس کے بعد مبنی کی تعریف کی. مبنی کو اتنا بیان کر دیے کہ آپ معرب کو ہی بھول گئے. تو جواب یہ ہے کہ حضرت ہم نہیں بھولے. بات یہ ہے، ایک بڑا اہم قاعدہ آپ کو بتانے لگا ہوں. علماء عرب کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب 2 چیزیں آپس میں متضاد بیان ہو رہی ہوں تو اس میں ہمیشہ قلیل کو بیان کیا جاتا ہے، کثیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. 2 قاعدے آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوبارہ لکھ لیں توجہ کے ساتھ، ان کو سماعت کر لیں. چلے میں آپ کو لکھ کے بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہے. قاعدہ نمبر 1، بلکہ پہلے سوال، نحوے میر میں مصنف نے معرب مبنی کے بیان میں معرب کی تعریف کی، پھر مبنی کی تعریف کی، پھر مبنی کی مکمل تقسیم کی، لیکن معرب کی تقسیم وہاں نہیں کی. بہت اہم بات. کیوں؟ تو جواب یہ ہے، پہلا قاعدہ، جواب پہلا قاعدہ، تعرف الاشیاء باضدادها. دوسرا قاعدہ کہ جب 2 متضاد چیزیں ہوں تو اختصار کے پیش نظر
قلیل کو بیان کیا جاتا ہے، کثیر کو ترک کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بطور ضد کے خود سمجھ آ جائے۔ واہ، کیا خوبصورت قاعدہ! یہ قاعدہ آپ کو پہلے والا تو مل جائے گا کتابوں سے، لیکن یہ جو فقیر نے دوسرا قاعدہ بیان کیا نا، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ قاعدہ آپ کو اتنی جگہوں پہ کام آئے گا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جگہ جگہ کام آئے گا۔ جہاں دو چیزیں متضاد ہیں، ایک کو بیان کر دو دوسرے کا پتہ چلے گا، دن کو بیان کر دو رات کا پتہ چل جائے گا، رات کو بیان کرو دن کا پتہ چل جائے گا۔ بھائی دن کیا ہے؟ جو رات نہ ہو وہ دن ہے، ٹھیک ہے؟ رات کیا ہے؟ جو دن نہ ہو وہ رات ہے۔ ہم؟ دوسری چیز، جب دو چیزیں متضاد ہوں تو قلیل کو بیان کرو۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ بھائی ازداد سے پتہ چل جائے گا، تو ازداد میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک جو ایک ضد ہے وہ دوسرے ضد کے برابر ہو، مساوی ہو، پھر تو کسی ایک کو بھی بیان کر دو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دو متضاد ہوں اور ان میں سے ایک قلیل ہو اور دوسرا کثیر ہو، تو اختصار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قلیل کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو معرب اور مبنی میں، مبنی ہے ٹوٹل تین چیزیں اصل میں، مبنی کتنی ہیں اصل میں؟ تین چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور مشابہ مبنی الاصل بھی زیادہ سے زیادہ 8 9 چیزیں ہی ہوں گی، ہم نے تو 8 پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 3 اور 8 کو ملا دو تو ٹوٹل آپ کی بن جاتی ہیں کتنی چیزیں؟ 12 چیزیں، 11 چیزیں۔ لیکن جو معرب ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، معرب میں تمام کے تمام جو اسما ہوتے ہیں نا، یعنی جو اس میں غیر متمکن نکال دیں، وہ نکال کے جو اس میں متمکن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، تو فلاں تو فلاں تو فلاں، اس میں معرب کی پھر 12 قسمیں، وہ ساری کی ساری معرب۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیں پھر فعل کے اندر، فعل مضارع، یہ معرب۔ فعل مضارع کے اندر فعل نہیں جو آتا ہے، یہ فعل مضارع میں ہی آتا ہے، جب آپ فعل مضارع پر جوازم میں سے لام نہیں داخل کریں گے، لائن نہیں داخل کریں گے تو وہ آپ کا معرب ہی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع، اس کے بعد فعل مضارع کے ساتھ ساتھ آپ کا فعل امر، جو کیا کہتے ہیں اس کو، غائب کے صیغے ہوتے ہیں، غائب معروف یا حاضر و غائب مجہول، یہ سارے کے سارے جو ہیں معرب ہے۔ تو معرب جو ہے وہ کثیر ہیں بمقابلہ مبنی کے۔ اور دوسری بات، معرب میں طوالت ہے جبکہ مبنی میں طوالت نہیں ہے۔ مبنی میں اکثر حروف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال چھوٹے چھوٹے سے ہیں، الذی، ھذا، ھذانی، ضمائر ہو گئے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مبنی جو ہے وہ آسان ہے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں، تو اس لیے تعرف الاشیاء بازدادها، جو مبنی ہے وہ معرب نہیں ہے، جو معرب ہے وہ مبنی نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی عبارت میں اگر مبنی نکال دیے تو آپ کو معرب نظر آ جائیں گے، معرب نکال دیے تو مبنی نظر آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ عبارت میں دو ہی چیزیں ہوں گی، یا معرب یا مبنی، کوئی تیسری چیز تو ہوگی نہیں کہ وہ معرب بھی ہو مبنی بھی ہو، یا نہ معرب ہو نہ مبنی ہو، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو عبارت میں تو دو ہی چیزیں ہیں، معرب مبنی، مبنی نکال دیے معرب رہ گئے، ٹھیک ہے؟ یا مبنی نکال دو سارے یا معرب نکال دو سارے۔ آسانی اس میں ہے کہ سارے پہلے مبنی نکال دو اور مبنیوں کو ہی پہچان لو۔ بھائی معرب آپ پہچانے نہ پہچانے، آپ ان کی علامتیں دیکھیں نہ دیکھیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ مبنی کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ مبنیوں کو نکال دو۔ تو سمپل سی ایک بات ہے اور سمپل سا ایک فارمولہ ہے۔ تو آج اس کو ہم یہیں پر ہی موقوف کر لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم، باقی ہم کل دیکھیں گے۔ کوئی سوالات وغیرہ ہوں آپ کے تو ارشاد فرمائیں۔ جی حضور، کوئی سوال؟
جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اس پر اختتام پر روشنی ڈالیے۔ جملہ نکرہ کے حکم میں ہو یا جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہو، ویسے تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جملہ جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ میں اعراب سے بات کروں گا، عبارت سے بات کروں گا، تو جملہ جو ہے وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، نکرہ ہو یا معرفہ ہو۔ میری بلا سے میرا کیا اس سے لینا دینا، میں تو اس کے اعراب پہ غور و فکر کروں گا۔ جملے پہ کوئی اعراب آتا نہیں ہے، جملے میں موجود جو کلمات ہوتے ہیں اس پر اعراب آتا ہے۔ جملے میں کوئی فاعل ہے تو اس پر رفعی حالت آئے گی، جملے میں کوئی مفعول ہے تو نصبی حالت آئے گی، جملے میں کوئی مجرور یا مضاف ہے تو اس پہ حالت جر آئے گی۔ پھر پورا جملہ پکڑ کے میں اس کو مبنی بناؤں، معرب بناؤں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری عبارت سیٹ ہونی چاہیے۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ جی ریکارڈنگ مل جائے گی، سبحان اللہ، آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ ریکارڈنگ ملے گی؟ اچھا، جیسے آج کیا ہے، اسٹوڈنٹس نہیں ہے تو ٹوٹل 70 تھے تو جواب 5 نہیں ہے، صحیح۔ کیا بات ہے سر، کلاس ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہترین انداز۔ جی حضور، کوئی سوال؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی، اگر آواز آ رہی ہے تو جواب ارشاد فرمائیں۔ کوئی سوال ہے آج کے سبق کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ بابر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضور ابھی آپ نے جو سبق پڑھایا ہے معرب اور مبنی کے حوالے سے اس کی اہمیت بھی بتائی ہے، تو کیا ہمیں ابھی ظاہر سی بات ہے ویسے یاد تو کرنا چاہیے، لیکن کیا ہمارے ہوم ورک میں یہ شامل ہے ابھی کہ ہم یاد کر کے آئیں اس کو، یعنی کہ اس کے جو اصول ضروری والے ہیں؟ جو کتاب بھیجی آپ کو، آپ یہاں سے اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھ کے آئیں۔ معرب کتنے ہیں اور مبنی کتنے ہیں یہ میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا، دوبارہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ میں آپ کو آخری دن تک بتاؤں گا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ میں چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا۔ خلاصہ کیا بیان کروں، معرب اور مبنی ہے بھائی، خلاصہ تو گھنٹہ ہو گیا بولتے حضور ایک عرض اور تھی، جی۔ حضور اس کے علاوہ جو کتابوں میں معرب کی علامات وغیرہ اور اس کی پہچان کے طریقے وغیرہ، اس کو بازار آپ نے جو ضد والا اصول بتایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اللہ کا طالب علم ہو یا کوئی ایسا جس کو اتنا نہیں علم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ذرا دیکھے، یا اسی سے گزارا چل جائے گا ہمارا؟ یہ کورس اولا والوں کے لیے ویسے نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں، دیکھیں میں نے شروع سے بھی یہ بات کی کہ بنیاد آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں جو کتب میں بیان ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیکار ہیں ساری باتیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل کوئی میکینک ہے، ٹھیک ہے، وہ گاڑیاں بناتا ہے، تو گاڑی بنانے کے لیے میکینک کے لیے جو ہے وہ پلاس، پیچکس اور پانی وغیرہ کی اور ہتھوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ آلات جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، بھئی 8 نمبر کا پانا جو ہے وہ ہر جگہ فٹ ہونا ہے اس میں، اور جو ہے وہ پیچکس کو استعمال ہونا ہے، تو وہ یہ دو چیزیں تو اپنی جیب میں رکھے گا، اور باقی چیزیں وہ خرید کے اپنی دکان میں پیچھے رکھے گا، اور جب اسے ضرورت ہوگی تو چھوٹو کو آواز لگائے گا یار وہ بھی لے کے رہا ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سارے کے سارے آلات لے کر گھوم رہا ہو۔ ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو مطلب اس کو جو کٹر ہوگا اس کے لیے یا جو اسٹیچز لگانے والی چیز ہوں گی، وہ ساری کی ساری اپنی کلینک میں تو نہیں رکھتا، وہ آپریشن تھیٹر میں رکھتا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوگی تب۔ ہاں، اس کو جو سب سے زیادہ اس کی استعمال ہونے والی چیز ہے وہ ہے اسٹیٹوسکوپ، ٹھیک ہے، جو وہ اپنے گلے میں لٹکا کے رکھتا ہے، صحیح ہے، اور ایک عدد جو ہے وہ پین اور ایک عدد پیڈ، اسے جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو ہی اپنے پاس رکھے گا۔ اس میں متمکن ہی کیا معرب کا دوسرا نام ہے؟ فی الحال کے لیے یہی سمجھو کہ اس میں متمکن معرب کا دوسرا نام ہے، لیکن معرب کی دو قسمیں ہیں، فعل معرب اور اسم معرب۔ تو جو اسم معرب ہوتا ہے وہ متمکن ہوتا ہے، اور جو فعل معرب ہوتا ہے وہ فعل مضارع ہوتا ہے، وہ معرب ہے میرے بھائی، وہ ہمیں آگے کام آئے گا۔ تو اس میں متمکن معرب کا دوسرا نام نہیں ہے۔
کیونکہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، معرب کے اندر جو ہے وہ، میں معرب کو اس میں معرب نہیں کہتا کبھی بھی، میں معرب کو کلمہ معرب کہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، اسم بھی آتے ہیں اور فعل مضارع بھی آتا ہے، اس لیے معرب میں اور اس میں متمکن میں فرق ہے جی۔ اور پوچھیں پوچھیں پوچھیں۔ آفتاب صاحب۔ استاد صاحب گزارش یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے سبق مورب اور مبنی کے حوالے سے پڑھایا، اور ناوے میر کا تقریباً پیج نمبر 33 سے لے کر اور 42 تک ہم نے آج آپ نے بڑا بہترین اس کا خلاصہ بیان کیا۔ تو کل ہم یہ جو ناوے میر کے جو چند صفحات ہیں ان کو ریڈ کر کے اور ان کی تیاری کر کے آئیں۔ ایک تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں جو آپ مطلب آپ نے بتا بھی دی کہ ایمفیسائز انہی چیزوں پر ہے، تو انہی کی تیاری کریں، انہی کو فوکس کریں، اس حوالے سے کائنڈلی بتا دیں۔ جزاک۔ ان کو پڑھیں، ان کو اچھی طرح پڑھیں، ان کو سمجھیں، جو سوال ہوگا وہ آئندہ کلاسز میں ہم آپ سے پوچھ لیں گے، آپ بتائیں گے ہمیں، خود آپ کو میں نے دیکھیں ریڈ کرنے کا طریقہ بتایا، کبھی میں نیچے صفحے پر جا رہا تھا، میں اوپر گیا، میں نے ایک سوال قائم کیا آپ کے سامنے کہ جناب والا مورب کو کیوں بیان نہیں کیا، وہ نہ حاشیے میں کسی نے کہا نہ مصنف نے خود کہا، میں نے اس کی ایک وجہ آپ کو بتائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں اچھی طرح سے اس کو ریڈ کرنا ہے، نہ آپ رٹا لگائیں، میں آپ کو نہیں کہتا آپ رٹا لگائیں، یہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو خود یاد ہو جائے گا، خود یاد ہوگا اللہ نے چاہا۔ اور جیسے بابر بھائی نے کہا، میں آپ کو بھی کہوں گا آفتاب صاحب کہ یہ ہم آخر تک اس کو چلائیں گے، آخری دن تک معرب اور مبنی ہماری زبان پہ ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق ہی اعراب اور عبارت سے ہے، تو اعراب اور عبارت اس کے ذکر کے بغیر سمجھے کہ ناقص ہے، جب تک یہ نہ ہو تو اعراب تو لگے ہی نہیں سکتا، وہ کوئی مائی کا لالی پیدا نہیں ہوا جو معرب اور مبنی پڑے بغیر اعراب لگا دے، تو اگر میں نے آپ کو اعراب لگانا سکھانا ہے تو پھر میں تو اس کا ذکر کرتا رہوں گا، تو انشاءاللہ اس کو آپ اپنا محبوب بنائیں، اور وہ عربی میں نا من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ناز میر سے بھی محبت ہے، اس کا بھی میں ذکر آفتاب بھائی کو پتا ہوگا ہم کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سر مرید بھائی آپ کی باتیں سن کے جھوم رہے ہیں سر۔ اللہ 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 اللہ، بس سر ان کو کہیں وہ کرسی پہ یا جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں وہ پکڑ کے رکھیں، یہ نہ ہو کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، سلامت با کرامت رہیں تا قیامت رہیں۔ جی اس ہی کتاب سے ریڈ کرنی ہے۔ نحو الکبیر اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ، مفتی اکمل صاحب کی اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن جو فی الحال میں نے آپ کو کتاب عرض کی ہے نا، کیونکہ الفاظ اور سارے کا سارا ایک سلسلہ ہمارا منسلک رہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پڑھنے کے لیے تو کتابیں بہت ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ بہت ساری کتابیں، میں کسی کا بھی انکار نہیں کر رہا، میں بار بار اس کی جو ہے وہ تکرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن فی الحال اسی سے پڑھیں، فی الحال آپ اس سے پڑھیں۔ اس کتاب کی برکت میں نے یہ دیکھی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مجھے مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 17-18 سال سے زیادہ ہو گیا ہے شاید، تو میں اس کتاب کو ہر سال یہ میرے سامنے آتی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس کتاب میں انٹرسٹ نہیں آ رہی نا، تو اس کتاب میں جو شروع میں ہے نا مصنف کے بارے میں،
یہ غالباً اس کا کوئی صفحہ نمبر یہ کون سا ہے؟ ایک منٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہو گیا آپ کا، ہاں صفحہ نمبر 11، کچھ مؤلف کے بارے میں جو منظر کشی کی گئی ہے نا کہ یہ مصنف اصل میں ہے کون، میر سید شریف جورجانی. میں کہتا ہوں ایک بار آپ اس کو پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب ہے کیا. تو یہ بظاہر یوں لگ رہی ہے کہ یار نحو کی کوئی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن لکھنے والا خدا کے بندے وہ بندہ ہے نا کہ جس نے جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ حد کر دی. تو آپ کو کائنڈلی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ضرور آپ پڑھیں، مصنف کے بارے میں پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ سبق اس کا پڑھیں، سبق نمبر 3، معرب اور مبنی کا. ویسے تو پوری کتاب لاجواب ہے، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں. حضور ایک سوال ہے. جی بابر. حضور یہ میسج میں ساجدہ طالبہ علم میں سوال کیا، تقریباً اسی سے متعلق سوال ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی برکت سے اس سے قبل ہو جائیں گے تھوڑا بہت کہ ہم کم از کم عبارت کو سمجھ لیں اور شروعات کر دیں ترجمہ، سوری اس کی ترکیب کرنے کی، یعنی سمجھنے کی عبارت کو. تو باوجود بھی استاد کی تو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، ان کے سائے میں رہنا چاہیے. حضور اس کے بعد ترکیب ہوگی یا بس آپ کو ہم الگ الگ راستوں پہ چلے جائیں گے حضور؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ ہمارے راستے ایک ہی ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں، جگہ دل میں ہونی چاہیے، باقی آن لائن کا کیا ہے، چلتا رہے گا. یوسف اور ارشاد فرمائیں. ساجد بھائی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. الحب للہ والبغض للہ. اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ پاک ہمارے اس تعلق کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. جو وہ علم فائدہ نہیں دیتا جو جس کے ذریعے بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کو فائدہ دے. میں بھائی واٹس ایپ پہ جواب زیادہ نہیں دیتا، یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً سلسلہ رہتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو طالب علم جتنی محنت کرتا ہے، جتنا اچھا اس کا سلسلہ رہتا ہے، انشاءاللہ اس سے تعلق ہمارا اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے. بعض وقت جواب نہیں دے پاتا تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، لائن لگی ہوتی ہے، میسیجز بھی اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں میں، کیا میں عرض کروں، مصروفیت رہتی ہے. پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے گروپ میں پوچھا کریں گے نا، تو وہ آسانی رہے گی. گروپ انشاءاللہ کھول دیں گے ہم کچھ ہی دنوں کے اندر، اللہ نے چاہا. اصل میں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ معاملات ایسے ہوئے پچھلے دنوں بھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ فی الحال کام کی باتیں ہونی چاہیے. گروپ کھول دیں گے تو انشاءاللہ ہم کے سوالات آتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. گروپ میں سوال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پرسنلی سوال جو ہوتا ہے نا اس کا اتنا مزہ نہیں آتا. جی حضور اور کچھ؟ جی حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے ہم نام طارق محمود عباسی صاحب. حضور خیریت ہے؟ کیا طبیعت شان ہے آپ مبارک کی؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کے کرم الحمدللہ. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا پتا طارق کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی حضور، وہ حضور. میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے جی جی. کہ یہ جو 15 دنوں کا تعلق ہے یہ تو ہمارے لیے ناکافی ہے، ہم. اور ہم بہت ساری زندگی میں محنت کی ہوئی ہے، لیکن وہ آج جناب آپ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے
جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. جزاک اللہ. اور ابھی جناب فرما رہے تھے کہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مؤلف کا جو حالات زندگی ہے، جی جی میں اپنی ایک چھوٹی سی آپ جناب کے سامنے وہ جسارت ہے، اگر جناب کو کم فرمائے تو میں کر دوں. ارشاد ارشاد فرمائیں ارشاد جی، فرمائیں. میرے جو میری زندگی میں جو پڑھتا رہا ہوں، ناو میر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قسم کی کتاب ہے. اور میر سید شریف جرجانی کو ائمہ حضور کے ائمہ میں ان کا نام آتا ہے. ایسے ہی. اور آپ کے ساتھ جو دوسری اسی لیول کی جو شخصیت ہے وہ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اللہ 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 اللہ. اور اگر سبحان یہ دو شخصیات کو طالب علم نہ پڑے زندگی میں اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. صحیح فرما رہے ہیں. صحیح فرما اور رہے ہیں، حضور بالکل یہ صحیح جو فرما رہے علامہ سکاکی کی جو کتاب ہے شرح مختصر المعانی جو حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی کی ہے، ہیں. جی 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 جی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا ہی کمال ہے، کیا ہی بات ہے آپ کی. ایسا ہی ہے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، آپ کی طرح بڑی مشفق اور بڑی عظیم ہستی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لفظ شرح مختصر المعانی کا 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا، یعنی 1 مہینہ تقریباً 40 دن پہلے. تو آج دن تک میرے وہ قلوب و اذہان میں اس کی لذت قائم ہے. واہ واہ. تو حضور اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. کہنے کو تو بہت باتیں ہیں، مگر آج آپ جناب نے ایک بڑا مسئلہ حل فرما دیا. میں ناوے میر کو 20 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے آپ کی. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حضور حقیقت ہے کہ اس کتاب کو جب جوں وقت گزرنے کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے ایک لذت بڑھتی جاتی ہے، ایک روحانی سکون نصیب ہوتا ہے، اور جیسے معلومات میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. واہ. تو البرکت اللہ آپ کے مع درجات بلند فرمائے. اکابرکم. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. برکت جو ہے وہ تو اکابرین. بہت خوشی کی بات ہے. اور ایک گزشتہ دنوں جناب نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بھی بیان کرنا ناانصافی ہوگی، اگر میں نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. جی جی. آپ جناب نے فرمایا تھا کہ جب ہماری شفقت آپ کے سر پر ہے تو یار آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہو. بہت قیمتی جملہ ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے یہ جملہ. بس ایک درخواست ہے، چھوٹی سی، جی جی ایک چھوٹی سی درخواست ہے جناب. جی 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 فرمائیں. جی حضور میری آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے کہ ارشاد. جناب اس کے بعد جو ہم محنت کرتے ہیں اس کے لیے ہماری رہنمائی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے. مجھے بالخصوص میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو میں جناب کو کم از کم ضرور تنگ کرتا رہوں گا. اللہ خیر کرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ الکریم. آپ اللہ کی پاک آپ یہ کو جزا انشاءاللہ عطا آپ کے فرمائے. اور تاریخی وقت ہوگا آپ کا انشاءاللہ. ساری زندگی آپ اس کو جی جی محفوظ کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آمین آمین انشاءاللہ العزیز. جی حضور. یار نحو میر کو یہ منصور بھائی پوچھ رہے ہیں، نحو میر کو باقاعدہ درس میں شامل وقت اتنا نہیں ہے پیارے بھائی، یہ پورا سال پڑھانے والی کتاب ہے. تو ہم فی الحال اتنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عبارت سیٹ ہو جائے، آپ خود چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. جس دن آپ خود قابل ہو گئے اس دن آپ کو دیکھیں پکا کر دینے والے تو بہت ہے، ہوٹل بہت سارے کھلے ہوئے ہیں،
لیکن جس دن کوئی ہوٹل بند ہو گیا جس کا ٹیسٹ جس کا ذائقہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو فائدہ نہیں ہے نا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود پکا کر کھانے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر جو ہے وہ خود اس چیز میں آئیں گے، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، تو آپ ایک بار نہیں 10 بار نحو میر کو پڑھیں گے۔ ہاں، جہاں جو ہے آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوگی، جہاں پہ آپ کا کوئی سوال ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ بس ہمارے لیے آپ کی دعائیں ہونی چاہیے، اللہ کریم جو ہے ہمت عطا فرمائیں اور جو ہے حافظے کو مضبوط آمین رکھے۔ آمین انشاءاللہ ہم حاضر ہوں آمین گے۔ تو یہ میں فی الحال تو معذرت کروں گا کہ ہم اس کو پورا جو ہے وہ درس میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی ہوگا تو انشاءاللہ جتنا اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں کتب میں نے ایک کتاب کو چنا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قابل افادہ و استفادہ ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آمین۔ ہاں، مچھلیاں پکڑنا سکھا رہے ہیں، واہ جی واہ۔ ساجد بھائی، جی ساجد بھائی، ساجد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیں۔ جی حضور، میں فرما رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جو نحو میر کے مصنف ہیں ان سے آپ کو محبت ہے اور ان کو تقریباً گزرے ہوئے 600 سال سے زیادہ عرصہ ہو، جی جی تو ہم ابھی جی آپ جی کی یعنی شفقت میں ہیں، تو جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری شاید اس میں شدت آ جائے، تو پھر آپ نے ہمیں حضور جو ہے نا اپنے سائے میں رکھنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ جی اور کوئی سوال؟ چلے یہ عقیدتوں کا اظہار بعد میں کرتے رہیے گا، ابھی ہم فی الحال ہم نے جو ہے نا وہ ہمارا انتقال پر ملال نہیں ہوا۔ فی الحال ہم جو ہے نا وہ سبق کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کر دیجئے، ورنہ پھر ہمیں اجازت بھی دیجیے۔ میرے خیال سے کوئی اور سوال جی حضور، صحیح۔ نہیں ہوگا۔ ساجد بھائی جزاک اللہ، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائیں، آپ سب کو سلامتی عطا فرمائیں، آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔